الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم صلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ تمام سامعین ویورز ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید ارشد اور سبھی ناظرین کو اس پروگرام قرآن سنیں اور سنائیں اور اس چینل اسلام انلائٹنرز میں خوش آمدید ویلکم کرتا ہوں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا جو قرآن کا سنانا سلسلہ چل رہا ہے، 24واں پارہ چل رہا ہے۔ ہم نے گزشتہ نشست میں ہم نے سورۃ المؤمن سورۃ الغافر کا اختتام کیا ہے، کم و بیش 14 رکوع 24واں پارہ کے ہم نے سماعت کیے ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم ایک نئے سورہ حامیم سجدہ، جسے ہم سورہ فصلت کے نام سے بھی جانتے ہیں، انشاءاللہ اس کا آغاز کریں گے۔ اس کے چند اہم سیگمنٹس جیسا کہ مختصر سے سورت کا تعارف، مضامین اور اس کے پچھلے سورت کے ساتھ جو مناسبت ہے وہ پڑھتے ہوئے انشاءاللہ ہم ترجمے کے ساتھ اس کا مطالعہ کرنے کی کریں گے، کوشش کریں گے۔ اچھی نیتیں کر لیں، قرآن کو باادب ہو کر توجہ کے ساتھ، فوکس کے ساتھ سننا ضروری ہے، سننے کی کوشش کریں اور اس کو یاد رکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کوشش کرتے رہیں کہ ہم دعا کریں گے جو یہ سن رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آئیے بلا تاخیر اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، بغور توجہ کے ساتھ، فوکس کے ساتھ سماعت کرنے کی کوشش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کا تعارف، سورہ حامیم سجدے کا تعارف۔ مقام نزول: سورہ حامیم سجدہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اس لیے اس کو مکیہ سورت کہتے ہیں، اور اس کے رکوع اور آیت 6 رکوع ہے اور 54 یعنی 54 آیتیں ہیں۔ حامیم سجدہ نام رکھنے کی وجہ: اس سورت کا ایک نام حامیم سجدہ ہے، اور حامیم کہنے کی وجہ سے یہ ہے کہ اس سورت کا ابتدا حامیم سے ہوئی ہے، اور السجدہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی آیت نمبر 38 آیت سجدہ ہے، اور حامیم سجدہ کہنے کی وجہ یہ سورت حامیم سے شروع ہونے والی دیگر سورتوں سے ممتاز ہو گئی۔ دوسرا نام یعنی اس میں سجدہ ہے اور سورت کے شروع میں حامیم ہے، اس وجہ سے اس کا نام حامیم سجدہ رکھا گیا ہے۔ اور سورہ اور ایک نام جو ہے سورہ فصلت، یہ نام اس کی آیت نمبر 3 میں مذکور کلمہ فصلت سے ماخوذ ہے، یعنی اس لفظ میں فصلت آیا ہے، اس وجہ سے اس کا نام فصلت بھی کہتے ہیں۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت خلیل بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سورہ تبارک اور سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت کیے بغیر نیند نہیں فرماتے، جیسا کہ سورۃ الملک رات میں پڑھنا بہت فضیلت ہے، تو یہ سورت بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ وہ اپنے روزمرہ زندگی میں ہر روز سونے سے پہلے سورۃ الملک اور حامیم سجدہ کی تلاوت فرماتے تھے۔ ہمیں بھی اس کا عمل کرنا چاہیے، اس کو اپنے زندگی میں شامل کر کے ہر روز سورہ ملک اور سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت کر کے ہی سونے کی عادت بنانا چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق فرمائے۔ آئیے مضامین، جس طرح ہر صورت کی مضامین ہیں، امپورٹنٹ پوائنٹس سماعت کریں۔ اس صورت کا مرکزی مضمون، جیسا کہ کیونکہ یہ مکیہ صورت ہے، مرکزی مضمون وحدانیت، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اور قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہونے، اور مردوں کو دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا و سزا کے بارے میں کلام کیا گیا ہے۔ نیز اس کے ساتھ ساتھ اس آیت میں، اس صورت میں، اس کے ابتدائی میں قرآن پاک کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، عربی زبان میں ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت و وحدانیت کے دلائل کو تفصیل سے بیان کرنے والی ہے، جو خوشخبری دینے والی اور ڈر سنانے والی ہے۔ قرآن پاک کے بارے میں مشرکین کا موقف بیان کیا گیا ہے کہ یہ بتایا گیا ہے کہ مشرکین قرآن پاک میں غور و فکر کرنے سے اعراض کرتے ہیں، اور نیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ ایک بشر ہیں، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے اس وحی کے ساتھ خاص فرما لیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان ہے۔
ہیں۔ کافروں کی سزا اور نیک اعمال کرنے والوں مسلمانوں کی جزا کی وضاحت ہے۔ کفر کرنے پر مشرکین کا رد کیا گیا ہے۔ زمین اور آسمان کی تخلیق اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر استدلال کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں علیہ السلام کو جھٹلانے کی وجہ سے ہلاک کی گئی سابقہ قوموں جیسا عذاب نازل ہونے سے کفار مکہ کو ڈرایا گیا ہے۔ قیامت کے حساب کا خوف دلایا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ حشر کے دن انسان کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ اعضاء اس کے یعنی جو ہینڈس ہے، جو انسان کے جو پارٹس ہے، اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرنے والوں کو جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ قرآن مجید کی ہدایت اور شفا ہونے کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ جو نیک عمل کریں گے اس کو اپنی جان کے لیے ہی کرے گا، اور جو برے اعمال کرے گا وہ خود ہی ان کی سزا پائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت اور علم کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ آسانی ملنے پر فخر و تکبر کرنا اور مصیبت و سختی آنے پر گریبانزاری کرنا عمومی طور پر لوگوں کی فطرت ہے۔ تمام چیزیں آپ نے سماعت کیا ہے۔ مضامین اس کی تفصیلی یعنی ترجمہ انشاءاللہ آپ آگے سماعت کریں گے۔ وہ آپ کو ایک اوورال سمری بتایا جائے کہ کیا کیا ہم اس صورت میں پڑھیں گے۔ اگر آپ اس کو یاد رکھیں گے تو بہت اچھا ہوگا۔ سورہ مومن کے ساتھ مناسبت یعنی پچھلی صورت کے ساتھ کیا لنک ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ حامیم سجدہ کے اپنے سے ماقبل صورت مومن کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں کی ابتدا میں قرآن مجید کا وصف بیان کیا گیا ہے، اور دوسری مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی آیت کے بارے میں جھکنانے والے مشرکین کے یعنی اس کی سزا کے بارے میں اور انہیں عذاب کی وعید سنانے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو وہ دو صورتوں میں یہی ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں انہیں جزا، اور جو مشرکین ہیں انہیں سزا کس طرح دی جائے گی۔ وہ کفر مکہ کو ان کا اس پچھلے قوم میں جس طرح انہیں عذاب آ پکڑا ہے وہ ڈر سنایا گیا ہے۔ تو وہ متشابہت دو صورتوں میں لنک اپ ہے، اس لیے اس کی ترتیب بتائی گئی ہے۔ علماء کرام اس کو اس طرح واضح کرتے ہیں۔ آئیے بلا تاخیر اس ترجمہ کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم، حامیم حقیقی معنی اللہ رسول کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تنزیل من الرحمن الرحیم، نہایت مہربان بہت رحم فرمانے والے رب کی جانب سے اتارا جانا ہے۔ کتاب فصلت آیاتہ قرآن عربی لقوم یعلمون، اس کتاب کا جس کی آیت واضح طور پر بیان کر دی گئی ہے علم و دانش رکھنے والی قوم کے لیے عربی زبان میں قرآن ہے۔ بشیرا و نذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون، خوشخبری سنانے والے ہے اور ڈر سنانے والا ہے، پھر ان میں سے اکثر لوگ نے روگردانی کی سو وہ اسے سنتے ہی نہیں ہیں۔ وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ وفی آذاننا وقر من بیننا وبینک حجاب فاعمل اننا عاملون، اور کہتے ہیں کہ ہمارے دل اس چیز سے غلافوں میں سے ہے جس کی طرح آپ ہمیں بلاتے ہیں، اور ہمارے کانوں میں سے بہرے پن کا بوجھ ہے، اور ہمارے اور آپ کے درمیان پردہ ہے، سو آپ اپنا عمل کرتے رہیں گے، ہم اپنا عمل کرنے والے ہیں۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروا وویل للمشرکین، ان کے پردے ہٹانے اور سننے پر آمدہ کرنے کے لیے فرما دیجئے اے کافروں، بس میں ظاہراً آدمی ہونے میں تو تم ہی جیسا ہوں، پھر مجھ سے اور میری دعوت سے اس قدر کیوں گریز ہو؟ میری طرف یہ وحی بھیجی گئی کہ تمہارے معبود فقط معبود ایکتا ہے، پس تم اسی کی طرف سیدھے متوجہ رہو اور اسی سے مغفرت چاہو، اور مشرکوں سے لیے ہلاکت ہے۔ تو جس طرح کفار کہتے ہیں کہ آپ بشر ہے، تو آپ کہیں گے ہاں بشر ہو، میرے سے کیوں گریز کرتے ہو؟ مجھے اللہ تعالیٰ نے وحی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک جانو، اللہ تعالیٰ کو ایک مانو، وہی یہاں پر، اور سیدھے متوجہ رہو، اور اسے اللہ تعالیٰ سے ہی مغفرت چاہو، اور مشرکوں کے لیے ہلاکت ہے۔ جو نہیں سنتے، جو مشرک شرک کرتے ہیں، ان کے لیے ہلاکت ہے۔ الذین لا یؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور وہی
تو آخرت کے بھی منکر ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون، بے شک جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ قل انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون لہ اندادا ذلک رب العالمین، فرما دیجئے کیا تم اس اللہ کا انکار نہیں کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن یعنی 2 منتوں میں پیدا فرمایا اور تم اس کے لیے ہمسر ٹھہراتے ہو، وہی سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ وجعل فیہا رواسی من فوقہا وبارک فیہا وقدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام سواء للسائلین، اور اس کے اندر سے بھاری پہاڑ نکال کر اس کے اوپر رکھ دیے ہے، اور اس کے اندر معدنیت ذخیرہ قدرتی وسائل اور دیگر قوتوں کی برکت رکھی ہے، اور اس میں جملہ مخلوق کے لیے غذائیں ہیں اور سامان معیشت مقرر فرمائے۔ یہ سب کچھ اس نے 4 دنوں یعنی 4 ارتقائی زمانوں میں مکمل کیا ہے۔ یہ سارا رزق اصلاً تمام طلبگاروں اور حاجت مندوں کے لیے برابر ہے۔ ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طاعين۔ پھر وہ سماوی کائنات کی طرف متوجہ ہو تو سب دھواں تھا، سو اس نے اسے یعنی آسمان کروں سے اور زمین سے فرمایا خواہ باہم کشی و رغبت سے پاکیزگی رغبت سے یا گریزی و ناگواری سے ہمارا نظام کے تابع آ جاؤ۔ یہ یہاں پر بتایا کہ وہ سماوی کائنات کی طرف متوجہ ہوا جو آسمانی طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دھواں تھا، سو اس نے اس یعنی آسمانی کروں سے اور زمین سے فرمایا خواہ باہم کشش و رغبت کے یا گزیری ناگواری سے ہمارے نظام کے تابع آ جاؤ۔ دونوں نے کہا ہم خوشی سے حاضر ہیں، یعنی جس طرح آسمان کا اور زمین کا اللہ تعالیٰ بنایا ہے اس کا تخلیق یہ بتایا جائے کہ ہمارے طرف آ جاؤ۔ دونوں نے کہا ہم خوشی سے حاضر ہیں۔ فَخَضَعَهُنَّ 7 سماوات فی یومین نواؤها فی کل سماء امرها وزینا السماء الدنیا بمصابیح وحفظها ذلک تقدیر العزیز العلیم۔ پھر 2 دنوں یعنی 2 مرحلوں میں 7 آسمان بنا دیے اور ہر سماوی کائنات میں اس کا نظام ودیت کر دیا، اور آسمانی دنیا کو ہم نے چراغوں یعنی ستاروں سے سیاروں سے آراستہ کر دیا اور محفوظ بھی، تاکہ ایک نظام دوسرے میں مداخلت نہ کر سکے۔ جب وہ دونوں کہے کہ ہم حاضر ہیں تو اب اس کے بعد کس طرح 7 آسمان 7 زمین، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کس طرح تخلیق کی بتایا گیا ہے کہ 2 دنوں میں 2 مرحلوں میں ہم نے 7 آسمانوں کو بنا دیا، اور اس میں روشنیوں کے لیے چراغوں کے ستارے سیارے تمام کو آراستہ کر دیا اور محفوظ بھی رکھا تاکہ ایک نظام دوسرے نظام کے آڑے مداخلت نہ کر سکے۔ یہ زبردست غلبہ و قوت والے بڑے علم والے رب کا مقرر کردہ نظام ہے۔ فَإِنْ عَارَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ پھر اگر وہ روگردانی کریں تو آپ فرما دیں میں تمہیں اسی خوفناک عذاب سے ڈراتا ہوں جو عاد اور سمود کی ہلاکت کے مانند ہوگا۔ اذ جاءتهم الرسول من بین ایدیہم ومن خلفہم الا تعبدوا الا اللہ قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائکۃ فإنا بما ارسلتم به کافرون۔ جب ان کے پاس ان کے آگے اور ان کے پیچھے یا ان سے پہلے اور ان کے بعد پیغمبر آئے اور کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، تو وہ کہنے لگے اگر ہمارے رب چاہتا تو فرشتوں کو اتار دیتا، سو جو کچھ تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم ان سے منکر ہیں۔ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ۔ پس
جو قوم عاد تھی سو انہوں نے زمین میں ناحق تکبر سرکشی کی اور کہنے لگے ہم سے بڑھ کر طاقتور کون ہے، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس نے انہیں پیدا فرمایا ہے وہ ان سے کہیں بڑھ کر طاقتور ہے، اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِيسَةٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ۔ سو ہم نے ان پر منحوس دنوں میں خوفناک تیز وطن آندھی بھیجی تاکہ ہم انہیں دنیاوی زندگی میں ذلت کے عذاب کا مزہ چکھائیں، اور آخرت کا عذاب تو سب سے زیادتی ذلت انگیز ہوگا، تو ان کی کوئی مدد نہ کی جائے گی۔ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اور جو قوم سمود تھی سو ہم نے انہیں راہ ہدایت دکھائی تو انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھا رہنا ہی پسند کیا، تو انہیں ذلت کے عذاب کی کڑک نے پکڑ لیا ان اعمال کے بدلے جو وہ کمایا کرتے تھے۔ یہ سب اللہ کے نشان دیکھ کر بھی وہ لوگ ایمان نہیں لائے، تو ان کے عذاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتایا جس طرح قوم عاد قوم سمود کو عذاب گیا، وہی یہاں پر ان لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اسی طرح ان کا عذاب بھی آ رہا ہے۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے ان لوگوں کو نجات بخشی جو ایمان لائے اور پرہیزگار کرتے رہے۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور جس دن اللہ کے دشمنوں کو دوزخ کی طرف جمع کر کے لایا جائے گا، پھر انہیں روک کر اور ہانک کر جلایا جائے گا، روک کر ہانک کر چلایا جائے گا۔ حتیٰ اذا ما جاؤہا شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون، یہاں تک کہ جب وہ دوزخ تک پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے جسموں کی کھالیں ان سے خلاف ہوگی ان اعمال پر جو وہ کرتے رہے تھے۔ اپنے کھال، ہاتھ، سب چیزیں خلاف ہوں گی، خلاف گواہی دینی شروع کر دیں گی۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ پھر وہ لوگ اپنی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ کہیں گے ہمیں اس اللہ نے گویائی عطا کی وہ جو ہر چیز کی قوت گویائی دیتا ہے، اور اسی نے تمہیں پہلی بار پیدا فرمایا ہے، اور تم اس کی طرف پلٹ جاؤ گے۔ وما کنتم تستترون ان یشہد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم ولکن ظننتم ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون۔ تم گناہ کرتے وقت اس خوف سے بھی پردہ نہیں کرتے تھے کہ تمہارے کان تمہارے خلاف گواہی دے گی، اور نہ یہ کہ تمہاری آنکھیں، نہ یہ کہ تمہارے کھالیں ہی گواہی دے دیں گی، لیکن تم گمان کرتے تھے کہ اللہ تمہارے بہت سے کاموں کو جو تم کرتے رہے ہو جانتا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب غور کریں، آج ہم ہر چیز سے چھپ کر کام کر رہے ہیں۔ اب جب اپنے ہاتھ ہی اپنے خلاف گواہی دیں گے، اپنے آنکھ ہی اپنے خلاف گواہی دیں گے، ہم جو برا سنتے تھے، برا دیکھتے تھے، برا کام کرتے تھے، برا فعل کرتے تھے، تو اپنے اعضاء ہی ہمارے خلاف گواہی دے گی، تو اللہ تعالیٰ انہیں قوت دے گا، گواہی بات کرنے کی صلاحیت دے گا۔ تو غور کریں، آج ہم ہر چیز کو سمجھتے ہیں کہ اللہ نہیں دیکھ رہا، معاذ اللہ، اللہ اکبر، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ واقف ہے، دلوں کے راز کو جانتا ہے۔ پھر بھی اگر آپ غور کریں گے، وہ مناظر کو اپنے سامنے رکھیں گے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، کس طرح ہمارا نام اعمال ہوگا، ہم کس طرح اللہ کے سامنے جائیں گے۔ وہ یہاں پر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ کیا تم بے خبر تھے؟ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تمہارے ان کھالیں ہی، تمہارے ان اعضاء ہی تمہارے خلاف گواہی دے گی۔ اللہ ہمیں بچائے۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْضَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تمہارے یہی گمان جو تم نے اپنے رب کے بارے میں قائم کیا تمہیں ہلاک کر گیا، سو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ۔ اب اگر وہ صبر کرے تب بھی ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور اگر وہ توبہ کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہیں تو بھی وہ رضا پانے والوں میں نہیں ہوں گے، کیونکہ نشانی ظاہر کر دی گئی۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي
فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس انہم کانوا خاسرین، اور ہم نے ان کے لیے ساتھ رہنے والے شیاطین مقرر کر دیے، سو انہیں ان کے لیے وہ تمام برے اعمال خوشنما کر دکھائے جو ان کے آگے تھے اور ان کے پیچھے تھے، اور ان پر بھی وہی فرمان عذاب ثابت ہو گیا جو ان امتوں کے بارے میں صادر ہو چکا تھا جو جنات اور انسانوں میں سے ان سے پہلے گزر چکی تھیں، بے شک وہ نقصان اٹھانے والے تھے۔ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، اور کافر لوگ کہتے ہیں تم اس قرآن کو مت سنا کرو اور اس کی قرات کے اوقات میں شور غل مچایا کرو تاکہ تم ان کے قرآن پڑھنے پر غالب رہو۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، پس ہم کافروں کو سخت عذاب کا مزہ ضرور چکھائیں گے اور ہم انہیں ان برے اعمال کا بدلہ ضرور دیں گے جو وہ کرتے رہے تھے۔ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، یہ دوزخ اللہ کے دشمنوں کی جزا ہے، ان کے لیے اس میں ہمیشہ رہنے کا گھر ہے، یہ اس کا بدلہ ہے جو وہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں جنات اور انسانوں میں سے وہ دونوں دکھا دے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے، ہم انہیں اپنے قدموں کے نیچے رون ڈالیں تاکہ وہ سب سے زیادہ ذلت والوں میں سے ہو جائے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر مضبوط سے قائم رہ گئے تو ان پر فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم خوف نہ کرو اور نہ غم کرو اور تم جنت کو خوشیاں مناؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ جس طرح ہم نے پچھلے صورت میں بھی سنا تھا کہ آخر میں جو دوزخ میں جانے والوں کا انجام کیا ہوا اور جنت میں داخل ہونے والوں کا انجام کس طرح خوش آمدید کیا، یہیں وہی بتایا جا رہا ہے کہ جو نیک اعمال تھے اللہ کو اپنے ایمان پر ڈٹے رہے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت کی خوشیاں بشارتیں دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ وعدہ کیا تھا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست اور مددگار ہیں اور آخرت میں بھی، اور تمہارے لیے وہاں ہر وہ نعمت ہے جس سے تمہارا جی چاہتا ہے، اور تمہارے لیے وہاں وہ تمام چیزیں حاضر ہیں جو تم طلب کرو گے۔ نزلا من غفور الرحیم، یہ بڑے بخشنے والے بہت رحم فرمانے والے رب کی طرف سے مہمانی ہے۔ سبحان اللہ۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اور اس شخص سے زیادہ خوش گفتار کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہیں بے شک میں اللہ عز و جل اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما برداروں میں سے ہوں۔ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی اور برائی کو بہتر طریقے سے دور کیا کرو، وہ نتیجتاً وہ شخص ہے کہ تمہارے جس کے درمیان دشمنی تھی گویا وہ گرم جوش دوست ہو جائے گا۔ وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور یہ خوبی صرف انہی لوگوں کو عطا کی جاتی ہے جو صبر کرتے ہیں، اور یہ توفیق صرف اسی کو حاصل ہوتی ہے جو بڑے نصیب والا ہوتا ہے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اے بندہ مومن اگر شیطان کی وسوسہ اندازی سے تمہیں کوئی وسوسہ آ جائے تو اللہ کی پناہ مانگا لیا کرو، بے شک وہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، اور رات اور دن اور سورج اور چاند اس کی نشانیاں میں سے ہے، نہ سورج کو سجدہ کیا کرو اور نہ ہی چاند کو، اور سجدہ صرف اللہ کے لیے کیا کرو
جس نے ان سب کو پیدا فرمایا اگر تم اسی کی بندگی کرتے ہو۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ۔ پھر اگر وہ تکبر کریں تو آپ ان کی پرواہ نہ کریں، پس جو فرشتے آپ کے رب کے حضور ہیں وہ رات دن اسی کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور وہ تھکتے اور اکتاتے ہی نہیں ہیں۔ یہ سجدے کی آیت ہے۔ پچھلے آیت میں بتایا گیا ہے کہ نہ چاند کو نہ سورج کو سجدہ کیا کرو، صرف اللہ ہی کو سجدہ کیا کرو کیونکہ اللہ ہی نے اس کو بنایا ہے۔ اب یہاں پر یہ سجدے والی آیت بتائی گئی ہے کہ تکبر کریں تو آپ ان کی پرواہ نہ کریں۔ جو فرشتے آپ کے رب حضور ہیں وہ دن رات اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہ سجدے کی آیت ہے، آیت نمبر 38 سجدے کی آیت ہے، جس کی مناسبت سے سورج کا نام بھی ہم سجدہ آیا ہے۔ تو تمام حضرات جو سماعت کیے ہیں اس پروگرام کے بعد سجدہ کر لیں۔ ومن آیاتہ انک تری الارض خاشعۃ فاذا انزلنا علیہا الماء اہتزت وربت ان الذی احیاها لمحیی الموتى انہ علی کل شیء قدیر۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ آپ پہلے زمین کو خشک اور بے قدر دیکھتے ہیں، پھر جب ہم اس پر پانی برسائیں تو وہ سبز ہو جاتی ہے، شاداب ہو جاتی ہے اور نمو پانے لگتے ہیں۔ بے شک وہ ذات جس نے اس مردہ زمین کو زندہ کیا ہے یقیناً وہی روز قیامت بھی مردوں کو زندہ کرنے فرمانے والا ہے۔ بے شک وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا يخفون علینا افمن یلقی فی النار خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامہ اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر۔ بے شک جو لوگ ہماری آیتوں کی معنی میں صحیح راہ سے انحراف کرتے ہیں تو ہم پر پوشیدہ نہیں ہے، بھلا جو شخص آتش دوزخ میں جھونک دیا جائے وہ بہتر ہے یا وہ جو شخص قیامت کے دن عذاب سے محفوظ و مامون ہو کر آئے۔ تو تم جو چاہو کرو، بے شک جو کام تم کرتے ہو وہ خوب دیکھنے والا ہے۔ یعنی جو دوزخ میں جائے کیا بہتر ہے یا پھر جو محفوظ ہے وہ بہتر ہے، تو تم خود جج کر لو، تم جو چاہو کرو، بے شک جو کام تم کرتے ہو اسی کو خوب اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے۔ ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وانہ لکتاب عزیز۔ بے شک جنہوں نے قرآن کے ساتھ کفر کیا جبکہ وہ ان کے پاس آ چکا تھا تو یہ ان کی بد نصیبی ہے، اور بے شک وہ قرآن بڑی باعزت کتاب ہے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ باطل اس قرآن کے پاس نہ اس کے سامنے سے آ سکتا ہے اور نہ ہی اس کے پیچھے سے، یہ بڑی حکمت والے بڑی حمد والے رب کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ ما یقال لک الا ما قد قیل للرسول من قبلک ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم۔ اے حبیب جو آپ سے کہی جاتی ہے وہی باتیں ہیں جو آپ سے پہلے رسولوں سے کہی جا چکی ہیں، بے شک آپ کا رب ضرور معافی والا بھی ہے اور دردناک سزا دینے والا بھی ہے، یعنی معاف کرنے والا بھی ہے اور سزا دینے والا بھی ہے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد۔ اور اگر ہم اس کتاب کو عجمی زبان کا قرآن بنا دیتے تو یقیناً یہ کہتے ہیں کہ اس کی آیتیں واضح طور پر بیان کیوں نہیں کی گئی، کیا کتاب عجمی ہے اور رسول عربی ہے؟ اس لیے اے محبوب مکرم ہم نے قرآن بھی آپ ہی کی زبان میں اتار دیا ہے۔ فرما دیجئے وہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے بھی اور شفا بھی ہے، جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ان کی کانوں میں بہرے پن کا بوجھ ہے، وہ ان کے حق میں نابینا پن بھی ہے، اور گویا وہ لوگ کسی دور کی جگہ سے پکارے جاتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی تو اس میں بھی اختلاف کیا گیا، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے فرمان پہلے صادر نہ ہو چکا ہوتا تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، اور بے شک وہ اس قرآن کے بارے میں بھی دھوکہ دینے والے شک میں مبتلا ہے۔ من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا وما ربک بظلام للعبید۔ جس نے نیک عمل کیا تو اس نے اپنی ہی ذات کے نفع کے لیے کیا، اور جس نے گناہ کیا تو اس کا وبال بھی اسی کی جان پر ہے، اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم یہاں پر اختتام کرتے ہیں 19 تقریباً
24واں پارہ اختتام ہوا ہے اور حامیم سجدہ چل رہا ہے. تو یہاں پر آپ نے آسان انداز میں تمام ترجمہ سماعت کیا ہے. انشاءاللہ کل ہم 25واں پارہ آغاز کریں گے اور ایک رکوع ہے جو حامیم سجدہ اختتام ہوگا. انشاءاللہ کل کی نشست میں آپ سماعت کریں. رب کی بارگاہ میں دعا ہے میرے مولا جو بھی ہم نے پڑھا ہے میرے مولا سنا ہے اس میں کچھ کوتاہیاں غلط فضل و کرم سے معاف فرما دے. اور یا اللہ جو بھی بشارتیں دی گئی ہے ہم سب میں یا اللہ اس کو شامل فرما دے. اور جو بھی گناہوں کا تذکرہ ہوا ہے یا اللہ جو بھی عذاب کا بیان ہوا ہے یا اللہ ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ فرما دے. تمام چیزوں کا یا اللہ تجھ پر راضی ہونے والے بنا دے. یا اللہ ہم سے راضی ہو جا تو اس کو یا اللہ خالق حقیقی ایکتا ماننے والا بنا دے میرے مولا. تمام سرکشی سے محفوظ فرما دے یا اللہ مشرکان عمل سے محفوظ فرما دے. ہم اللہ تو اس کو حاضر ناظر باننے والا بنا دے میرے مولا. پیارے نبی کو یا اللہ جو پاک لے کے ہے اس عمل کرنے والا بنا دے. یا اللہ سچے دل سے ایمان کو ایمان والا بنا دے. ایمان کے ثابت قدم نصیب فرما دے. یا اللہ پیارے نبی کے سنت عمل کرنے والا بنا دے. ایمان پر ثابت قدم نصیب فرما دے. اللہم رب تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم.